أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. عید سے پہلے ہم نے تجوید کا کچھ حصہ پڑھا تھا جس میں حروف مستعلیہ پڑھے تھے جو حروف موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں جن کا مجموعہ خصا غقتن قز. اسی طرح ہم نے حروف حلقی پڑھے جن کا مجموعہ ہے 6 حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا اور غین خا. مخارج کے لحاظ سے ہم نے ضاد قاف ہا کاف خا حمزہ عین حروف حلقی جتنے سارے گلے سے پڑھے جاتے ہیں یہ حروف ہم نے پڑھ لیے تھے سارے. بعض حروف ایسے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اصطلاح کے اندر ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. وہ 3 ہیں الف واو اور یا. اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش الف مقصورہ جسے کہتے ہیں ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ان کو بھی کیا کرتے ہیں جی لمبا کر کے پڑھتے ہیں. 2 سیکنڈ کی مقدار 2 الف کی مقدار ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. الذی علم بالقلم یا مدہ ہے اس لیے ہم ذال کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ ذال کے بعد یا ہے اور یہ یا مدہ کی ہے. علم الانسان سین کے بعد الف ہے اس لیے سین کو لمبا پڑھتے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق ذال کے بعد یا ہے اس لیے اس کو لمبا پڑھتے ہیں. ترجمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق آپ پڑھیں اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا. علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ علم سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا. ما لم یعلم. حصہ تفسیر. بنیادی طور پر یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں عید سے پہلے. درمیان میں عید آ گئی تھی تو دوبارہ آغاز میں نے کہا صورت سے کہ شروع سے ہو جائے تو بہتر ہوگا. یہ وہ آیات ہیں جو پہلے وحی میں نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جایا کرتے تھے. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے شرح مواہب کے اندر کہ تقریباً 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے رہے. تو جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور پہلی وحی کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب باندھا ہے. بلکہ بخاری کی ابتدا جو ہوتی ہے صحیح بخاری کی وہ کتاب الوحی سے ہی ہوتی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور وحی نازل ہوئی. تفصیل کے ساتھ واقعہ پچھلے سبق میں آپ نے سنا تھا اس پر بات ہوئی تھی. یہ کے بعد دیگرے 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سینے کے ساتھ لگایا تو چوتھی دفعہ انہوں نے ان آیات کو پڑھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور یہ پہلی 5 آیات جمہور مفسرین کے قول کے مطابق پہلی وحی میں نازل ہوئی ہیں. بعض مفسرین نے جو قول نقل کیا ہے سورہ مدثر کے بارے میں کہ سورہ مدثر کی آیات پہلے نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس کے بارے میں جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا گیا
کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد فترت کا زمانہ آیا، کچھ عرصہ وحی نہیں نازل ہوئی، تو وحی جب دوبارہ نازل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت وہ آیات نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو یہ وحی کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ وحی انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں نے قرآن نازل فرمایا اس لیے کہ ہدی للناس، تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ تو گویا اللہ نے انسان پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد یہ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دی ہے۔ ہمارے ہاں دو کنسیپٹ پائے جاتے ہیں، دو سوچیں ہماری نظریے میں پائی جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین سارے کا سارا مرنے کے بعد کے لیے ہے، ہم مریں گے، نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بعد میں ملے گا، ہم روزہ رکھتے ہیں، ثواب بعد میں ملے گا، زکوٰۃ دیتے ہیں، ثواب بعد میں ملے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ گویا اسلام کا زندگی سے تعلق ہی کچھ نہیں ہے، اور قرآن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردے بخشوانے کی کتاب ہے۔ کوئی مر جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، یا کسی کی نزع کے وقت روح نہ نکل رہی ہو تو ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، یا وظیفے پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ کنسیپٹ، یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ کتاب اور جس مذہب کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، یہ مذہب پہلے ہمیں زندہ رہنا سکھاتا ہے، پہلے زندگی سکھاتا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، وے آف لائف ہے۔ اس میں تقسیم نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلم کی، مسلمان ہو تب، غیر مسلم ہو تب، دونوں کو زندگی گزارنا قرآن بتلاتا ہے۔ قرآن سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، اس کے حالات بڑے ناقابل بیان ہیں۔ عورتوں کی زندگی، آج عورت جو چاہتی ہے کہ مجھے آزادی دلوائی جائے، اس وقت کے اگر حالات پڑے جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی جانور یا جنگل کی زندگی کے لوگ ہیں۔ تو بنیادی طور پر انسان کو زندہ رہنا قرآن بتلاتا ہے۔ آج جو معاشرے ترقی کر چکے ہیں انہوں نے بھی روشنی قرآن سے لی ہے، ہدی للناس، قرآن نے ان کی ہدایت کی ہے، خواہ کوئی مانے یا تسلیم نہ کرے، تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے اور مرنے سے بعد کی زندگی کو بتلاتا بھی ہے، اور اس کی کامیابی کا راز بھی بتلاتا ہے۔ اور اس کی کامیابی کا راز وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، جب قرآن نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دے دی، تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کو، کسی اور رسالے کو، کسی اور نظریے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قرآن سے پہلے حتیٰ کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی بھی ضرورت باقی نہ رہی، حتیٰ کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارے لیے ایمان لانا لازم، ضروری، فرض ہے۔ جو آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، جتنے بھی صحیفے آسمان سے نازل ہوئے ان سب پر ایمان لانا، ان سب کا احترام کرنا، ان کو مقدس جاننا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن قرآن آنے کے بعد ان کے پڑھنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو ہمارے لیے ہدایت اور نظریہ، زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ وہ قرآن ہے۔ بقیہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اصل میں جو آسمان سے نازل ہوئی وہ دو چیزیں ہیں، حدیث بھی نزول من اللہ ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام، من حیث الفاظ اپنا کلام ہے، من حیث المفہوم وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرق یہ ہے قرآن اور حدیث میں کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حدیث غیر مطلوع ہے، قرآن مطلوع ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، حالانکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہ تو دور، گناہ کا شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن میں مجھے سمجھ آئیں گے، میں نے قرآن میں ایک عرصہ پڑھا، مجھے سمجھ آئیں گے۔ آپ میں سے جس نے تفسیر پڑھی اس کو قرآن کا کچھ حصہ سمجھ آئے گا۔ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے،
تو اس کو قرآن کی بنیادی باتیں اور موٹی موٹی باتیں جو عام ذہن میں بھی آتی ہیں وہ بھی نہیں معلوم پڑیں گی، حتیٰ کہ جو دقیق مسائل ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، وہ کیسے معلوم ہوں گے؟ تو ان کی تشریح حدیث نے کی ہے۔ اور آج کی دنیا کے بعد بہت سارے مسائل ایسے ہیں، خصوصاً جدید مسائل جتنے بھی ہیں، ان کا تذکرہ صریحاً الفاظ کے اعتبار سے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ دین نامکمل ہے؟ ایسا نہیں ہے، دین نامکمل نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت صحابہ نے کی ہے، اس کے بعد تابعین نے کی ہے، ائمہ دین نے کی ہے۔ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا آ کر کے، کسی نے فقہ حنفی مرتب کی ہے یا فقہ شافعی مرتب کی ہے، انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر قرآن سے مسائل نکال کر لکھے ہیں، انہوں نے حدیث سے مسائل وہ قرآن و حدیث کی ہی تشریح ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل میں سب سے پہلے قرآن لیا ہے، اس کے بعد حدیث لی ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اس کے بعد قیاس ہے۔ مثلا سگریٹ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا نہ تذکرہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو آیا جو آدمی سگریٹ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دین نامکمل ہے؟ آپ کے بارے میں دین میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی دین میں حکم نازل ہوا ہے، لیکن وہ سطحی نظر رکھنے والوں کو، بنیادی علم رکھنے والوں کو معلوم نہیں آئے گا۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باریکی میں جانا پڑے گا، اس کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی تہہ میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ خود نہیں جانا چاہتے تو پھر کسی بڑے عالم کی بات ماننی پڑے گی۔ آج کے دور میں فتنہ یہ نہیں ہے کہ فلاں عالم دیوبندی ہے، فلاں عالم اہل حدیث ہے، فلاں عالم بریلوی ہے۔ آج کی دنیا کا فتنہ یہ نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں فتنہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اصل جو اسلام کا مزاج ہے وہ اجتماعیت ہے۔ مزاج اسلام انسانوں میں اجتماعیت ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جہاں پر لوگ بہت سارے جمع ہوں تو انسان کہتا ہے اس غلطی کو، اسلام کہتا ہے اس غلطی کو چھوڑ دو، یہ غلطی بھی تمہارے جمع ہونے کی وجہ سے معاف ہے۔ بہت ساری مثالیں گنوائی جا سکتی ہیں۔ آج کی دنیا میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی قرآن کی اپنی تشریح کرے، حدیث کی اپنی تشریح کرے، اور دو سگے بھائی بھی اکٹھے بیٹھ جائیں تو ان کے ذہن کبھی ملتے نہیں ہیں۔ یہ فطرت انسان ہے۔ اللہ نے جس کو دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، وہ ہر بندہ ایک اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا ذہن رکھتا ہے۔ اگر قرآن کی میں اپنی تشریح کروں تو لازمی بات ہے آپ اپنی تشریح کریں گے، یہ اپنی تشریح کریں گے، دوسرا اپنی تشریح کرے گا۔ ہو گیا کیا؟ وہ جو مزاج اسلام ہے، اجتماعیت، وہ پارا پارا ہو جائے گا، وہ جو جڑنا ہے وہ الگ الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے، حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو میں کر دوں گا۔ اگر میں تشریح کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے ذہن دیا تو آپ کو بھی اللہ نے ذہن دیا ہے۔ میرے سے بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو میرے سے اچھا ذہن دیا ہے، وہ اپنے اعتبار سے تشریح کریں گے۔ تو جو اسلام کا مزاج ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ طریقہ کار ہے کہ کسی کو لے کر کے چلنا، کسی کو مان کر کے چلنا، یہ بنیادی طور پر اسلام کا مزاج اسلام ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ ایسا نہیں ہے کہ دین میرے اوپر نازل ہوا ہے، میرے اوپر تو وہی نہیں آئی، آپ کے اوپر وہی نہیں آئی، تو وہی آئی کس پر؟ 1400 سال پر۔ ہم فتوے جب لکھتے ہیں، مفتی جب فتویٰ لکھتے ہیں تو قرآن کی آیت جب ڈائریکٹ لکھے یا حدیث ڈائریکٹ لکھے تو اس کو دلیل نہیں مانا جاتا۔ مفتی فتویٰ لکھتے ہوئے لکھے کہ نماز فرض ہے، دلیل میں لکھے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، سری موٹی سی دلیل ہے۔ لیکن اس فن کے لوگ کہتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ مفتی صاحب پہلے یہ بتلائیں کہ آپ 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 1400 سالوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کس کس نے یہ ترجمہ کیا ہے، ان میں سے کس کس نے تشریح کی ہے؟ آپ کے پوری امت مسلمہ میں واحد انسان ہے کہ آپ کو یہ حدیث اور یہ آیت سمجھ آئی ہے، باقی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ آپ کو اکیلے جنت میں لے کے جائیں گے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اسی لیے مفتیان اکرام جب فتویٰ لکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں اپنے سے بڑے علماء کا نام لکھو، انہوں نے اس کا ترجمہ کب لیا ہے جو آپ لے رہے، پھر ان سے بڑوں نے اس حدیث کا یہ معنی کہاں لیا ہے جو آپ لے رہے، پھر آخر میں وہ حدیث بھی لکھو۔ ہمارے لیے دلیل نیچے سے اوپر ہے اور ان کے لیے دلیل اوپر سے نیچے ہے۔ وہ بھی مسائل قرآن سے نکالتے ہیں، وہ کہیں الگ سے نہیں لے کے آتے۔ لیکن میں تو 1400 سال بعد پیدا ہوں، میں اپنی تشریح کروں تو معنی یہ ہے کہ میرے سے پہلے والے لوگوں کو دین سمجھ ہی نہیں آیا۔ تو کیا اللہ نے دین اس لیے نازل کیا تھا جو آج سے 1400 سال گزرنے والے لوگ ہیں ان کو دین سمجھ ہی نہ آئے؟ تو بنیادی طور پر آج کا فتنہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ہے،
آپ کو کنفیوز کریں گے. ہمارے مسلمان گمراہ کب ہوتے ہیں؟ ہمارے مسلمان گمراہ ہوتے ہیں عشق مصطفیٰ میں، عشق قرآن میں، عشق اسلام میں، جذباتی ہو کر. ان کو قرآن کی آیت دکھلائی جائے گی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ موٹا سا صاف سا اس کا ترجمہ لکھا ہے. ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، پرسوں اس پر بحث ہوئی. عورت کی دیت 50 اونٹ ہے، مرد کی دیت 100 اونٹ ہے. پرسوں جگہ بات ہو رہی تھی کسی سرکاری ایلیٹ کلاس کے طبقے میں، تو ایک محترمہ ماما بیٹھی تھی، انہوں نے ہمارے خلاف بڑی بات کی اسلام کے اوپر. انہوں نے جو کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہے، کفریہ کلمے تک کہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، مرد کو دے دیا. میرا نمبر ہے تو میں نے کہا جی مرد کی دیت جب 100 اونٹ ملے گی تو وہ کس کو ملے گی؟ مرد کی جو دیت ہے وہ کس کو ملے گی؟ مرد تو قتل ہو گیا ہے نا، پیچھے عورت بچتی ہے، بیوی ہے، اس کو ملے گی. تو فائدہ کس کا ہے؟ بیوی کا ہے. اور بیوی جب قتل ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ وہ دیت تو مرد کو ملنی ہے نا. تو نقصان مرد کا ہے، عورت کا نقصان نہیں ہے. لیکن بنیادی اگر سطحی طور پر ہم دیکھیں گے اور نہیں کریں گے، اس میں تو لگے گا یہ کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ وہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے. وہ 100 اونٹ عورت کو دیے گئے، وہ 50 اونٹ مرد کو دیے گئے. تو لہٰذا آج کی دنیا کا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرو. اور انتشار کیسے پیدا کیا جائے گا؟ قرآن کی آیات کو لے کر کے، حدیث کو لے کر کے، کہ آپ کے جو امام صاحب مسئلے پہ کھڑے ہیں انہیں دین سمجھ نہیں آیا. انہوں نے جو 1500-1600 سال پڑھا ہے مدرسے میں وہ ان کو سمجھ نہیں آیا. آپ جو پیچھے ہو کر کھڑے ہیں آپ کو دین زیادہ سمجھ آیا. یہ بات اصل میں ہمیں منتشر کرنے کے لیے آج کا فتنہ یہ ہے. نمبر 2. تیسری بات رول ماڈل کیا ہے؟ وقت زیادہ ہو گیا، ہمارا آخری 2 جملے. ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرما لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اللہ نے یہ امتیاز اور یہ ترہ رکھا کہ آپ کی وجہ سے انسانیت میں وہ کتاب نازل کر رہا ہوں جو انسان کو ہدایت دے گی، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتائے گی، موت کا طریقہ بھی بتائے گی. وہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کی دنیا کا غیر مسلم بھی مانتا ہے، مسلم بھی مانتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کامل انسان گزرا تو واحد انسان ہے محمد الرسول اللہ. تو میرے لیے رول ماڈل، آپ کے لیے رول ماڈل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کوئی دوسرا انسان ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. پڑھنے کے لیے قرآن، سمجھنے کے لیے اساتذہ، خود سمجھنے کی کوشش کریں گے. صحابہ نے دوسرے پارے کے اندر ایک آیت آتی ہے، صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، انہوں نے خود تشریح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. انہوں نے تشریح کی کہ سورج نکلنے سے لے کر کے غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے. روزے کے مسائل تھے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے تھے، جب وہ نظر آتے ہیں تو روزہ بند کر لیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کا یہ معنی نہیں ہے میرے صحابہ جو تم نے سمجھے. اس کا یہ معنی ہے جب مشرقین اور مغربین کی 2 دھاریاں سفیدی اور صحیح الگ الگ ہو جائے تو روزہ بند کر دیا. یہ معنی، وہ معنی نہیں ہے جو تم نے سمجھا. تو ضرورت ہے کہ کسی کو لے کر کے دین سمجھا جائے. اپنا استاذ، اپنے سے پہلے جس نے دین سمجھا ہے اس کو دین سمجھ کر اس کے اوپر اعتماد کر کے. بد اعتمادی اپنے سے بڑوں پر، اپنے اساتذہ اکابر پر بد اعتمادی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ اپنے اساتذہ، اپنے سے بڑوں، میں یہ سمجھوں کہ میرے سے پہلے جو علماء گزر گئے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے. شیطان گمراہ کر رہا ہے. اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا، شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے. امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں پہلے سال میں تھا تو ان کے پاس گیا بیعت ہونے کے لیے. وہ عمر کے آخری مرحلے میں تھے، گفتگو کرتے تھے تو صحیح سمجھ نہیں آتی تھی. پوتے ان کے وہاں موجود تھے، وہ تشریح کے لیے ترجمہ کرتے تھے ان کی بات کو. انہوں نے ہمیں فرمایا ان کو آج کے سارے علماء امام اہل سنت کہتے ہیں. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو مسائل سمجھائے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کا کام نہیں. اتنی بڑی شخصیت ہمیں کہنے لگی بیٹا میری جہاں تحقیق ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے اساتذہ کی تحقیق شروع ہوتی ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ میں مسئلے کی تحقیق کرتا ہوں لیکن جو میرے اساتذہ نے، میرے اکابر نے مسئلہ لکھا ہوتا ہے میری تحقیق اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، میرے اساتذہ اور میرے اکابر حق پر نہیں ہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں پھر بھی اپنے اکابر کی بات پر عمل کرتا ہوں، اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہوں.
کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا زندگی کے وہ ضعیف تھے اس وقت، انہوں نے خود فرمایا کہ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ نے وہ بات مجھے سمجھا دی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں سمجھتا تھا میرے اساتذہ غلط ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں غلطی پر تھا. انہوں نے یہ وصیت ہمیں فرمائی کہ جب خود بیٹھو تحقیق کرنے کے لیے تو اپنے اساتذہ کو برا بھلا مت کہا کرو. یہ کچھ بنیادی سی باتیں پہلے بھی آپ سے ڈسکس ہوئی تھی، عرض کی تھی، آج دہرا لی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.